المتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت مولانا غضنفر عزیز صاحب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا تاریخی انداز میں بڑا اچھا تعارف پیش کر رہے تھے، اور فکری لحاظ سے میرے بعد حضرت مولانا علامہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ درمیان میں چند باتیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محبین میں میرا بھی نام ہو جائے اور مولانا پیر طریقت اشرفی صاحب ناراض بھی نہ ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نام لیا جاتا ہے تو ہم میں ہر شخص کے ذہن میں ایک بہت بڑی شخصیت کا خاکہ بنتا ہے، خاص طور پر جو علماء ہیں ان کی سند حدیث جو ان کو ازبر یاد ہے وہ شاہ ولی اللہ تک ہے۔ سارے محدثین کی سند حدیث شاہ ولی اللہ تک، وہ ہر ایک کو یاد ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہا جائے کہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں کوئی دو چار باتیں بتائیں تو شاید ہم ہاتھ کھڑے کر دیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مدارس میں ایک محدث ہیں، بس اس سے زیادہ ہم ان کو کچھ نہیں جانتے، اور اس لیے نہیں جانتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے بخاری کے تراجم اور ان کی تشریحات لکھی ہیں، مسلم پہ کچھ نہیں لکھا، ترمذی، ابو داود، نسائی پہ کچھ نہیں لکھا، ابن ماجہ پہ کچھ نہیں لکھا، موطا امام مالک پہ کچھ لکھا ہے۔ اس لیے ہمیں اتنا ہی پتہ ہے کہ وہ محدث ہے، اور اگر تھوڑا سا علم ہمارا زیادہ ہو جائے تو ہم اتنا کہہ لیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب حجت اللہ البالغہ ہے جس میں انہوں نے شرعی احکام کی وہ شرعی احکام جو احادیث میں بیان ہوئے ان کی حکمتیں اور علتیں بیان کی ہیں۔ یہ تھوڑا سا علم زیادہ ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر بڑا مختلف ہے۔ اگر ہم نے کوئی روحانی لائن پر ہے، نقش بندی ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ شاہ ولی اللہ ایک روحانی آدمی ہے، سلسلہ آدمیہ نقش بندیہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہے۔ اگر تھوڑا بہت فقیہ ہو تو وہ شاہ صاحب کی اصول فقہ کے حوالے سے دو چار کتابوں کے بارے میں جانتا ہوگا۔ اگر محدث ہو تو حجت اللہ یا ایک دو اور رسائل ان کو جانتا ہوگا۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کو شاہ ولی اللہ کے طور پر ہم نہیں جانتے، ہم ان کو مولوی کے طور پر جانتے ہیں، صوفی کے طور پر جانتے ہیں، کبھی کبھی فقیہ کے طور پر، اس لیے نہیں جانتے کہ وہ فقہ حنفی کا کوئی بہت بڑا آدمی ہے، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے مختلف فقہا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اس لحاظ سے ہم جانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں جو غیروں سے زیادہ اپنوں کے ہاتھوں مظلوم ہیں۔ ہم شاہ ولی اللہ کو نہیں جانتے اور جاننا چاہتے بھی نہیں۔ میں ایک چیز عرض کرتا ہوں
دنیا میں مختلف علوم میں جو بڑے مشکل آدمی گزرے ہیں، جنہوں نے بڑی مشکل باتیں کی ہیں اور ان کا سمجھنا صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سمجھ گئے ہیں، ان میں ایک شخصیت، اس کا نام ہے کارل مارکس۔ یہ ایک جرمن کی ایک شخصیت گزری ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک شخصیت گزری ہے، ان کا نام ہے قاسم نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی، ہم سب جانتے ہیں۔ اور اسی طرح تھوڑا اوپر چلے جائیں تو ایک شخصیت گزری ہے جرمن فلسفے میں، اس کو ہیگل کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں شاہ ولی اللہ ہے۔ ان چاروں شخصیات کو اگر کوئی آدمی کہے کہ میں 2 4 10 سطریں پڑھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ کہہ کر کہ ان کی باتیں بڑی مشکل ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ آج درس نظامی کے فارغ التحصیل عالم سے کوئی یہ پوچھے کہ مولانا قاسم نانوتوی کی کسی کتاب کا نام بتا دیجئے، شاید ہی کوئی نام بتا سکے، ہم نہیں جانتے۔ پڑھنا بڑی دور کی بات ہے، سمجھنا بڑی دور کی بات ہے۔ پرانے وقتوں میں ہمارے اسلاف وہ ایسے طالب علم پیدا کرتے تھے جن کو مین آف آئیڈیا کہا جاتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو ایک بات کرتے تھے وہ ایک نظریہ ہوتی تھی، کہنے تو وہ ایک بات کرتے تھے، حقیقت میں ایک نظریہ ہوتی تھی۔ اس وقت مختصر ہے، ورنہ میں تفصیل سے آپ کو بتاتا 2 4 باتیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں جو نظام تعلیم ہمیں ایسے نظریاتی آدمی بناتا تھا کہ جو دنیا کی وسعتوں کو اپنے الفاظ کے اندر قید کر لیتے تھے، آج ہم وہ ہیں جو الفاظ سمجھ بھی نہیں سکتے، قید کرنا بڑی دور کی بات ہے۔ ان کے کہے ہوئے الفاظ وہ ہمارے لیے بڑے مشکل ہو گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ پڑھنا کیوں چھوڑا؟ تساہل پسندی نے، آسانیت پسندی نے ہماری مت مار دی ہے۔ ہم نے تاریخ کو آسان بنایا، اتنا آسان بنایا کہ اس دور کا مورخ وہ آپ کو نسیم حجازی نظر آئے گا، یا اس دور کا مورخ وہ عنایت اللہ نظر آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کا مسخ کر کے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ آج تاریخ کو ہم نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو یہی 2 4 واقعے ہمیں آتے ہیں، بس کام چل جاتا ہے اس سے۔ ورنہ تاریخ قرآن کریم کے انداز میں دیکھا جائے تو وہ علم ہے جس میں بصیرت، تذکر، نصیحت اور دانشمندی وہ ملتی ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہماری تاریخ کا مطالعہ وہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ ایک آدھ سیرت کی کتاب پڑھ لیں گے، وہ بھی اس لیے کہ پیپر میں ہے تو پیپر دینا ہے تو کام چل جائے گا۔ میرے محترم، ہم نے اپنے اسلاف سے تعلق علمی لحاظ سے توڑ لیا ہے، اور اگر سخت بات زیادہ سخت نہ لگے تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے سلسلہ تعلیم نے ہمیں بانجھ کر دیا ہے۔ آج ہم تعلیمی لحاظ سے بانجھ ہو چکے ہیں، ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے بزرگ معمولی درسگاہوں میں بیٹھ کر آپ کو برجوں کی اور سیاروں، ستاروں، آسمانوں کی چالیں بتاتے تھے۔ آج ہماری منطق وہ قطبی سے آگے نہیں جاتی، تو جب منطق قطبی سے آگے نہیں جائے گی تو آگے آئے گا کیا؟
میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ منطق شروع قطبی سے ہوتی ہے، جس کو قطبی نہیں آتی اس کو منطق نہیں آتی، اور ہمارے ہاں قطبی اختتام ہے۔ میرے محترم، جب ہمارے اندر دانش نہیں ہے، عقل نہیں ہے، پرکھ نہیں ہے، تو ہم بڑی بات کیا سمجھ سکیں گے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب، اس کا نام ہے لمحات، اس کے 60 لمحے ہیں۔ 60 لمحے کا مطلب ایک ایک صفحے کا بھی لمحہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے لمحے، اور اگر آپ اس کی ریڈنگ کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو میرا خیال ہے 2 گھنٹے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی کتاب ہے سطعات، سطعات کے 46 سطعات ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 1.5-2 گھنٹے میں پڑھ لیں گے، لیکن یہ آتی کسی کو نہیں، اس کا سمجھنا مشکل ہے۔ ایک لمحہ دوسرا لمحہ ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ جو موجودہ دور ہے، صرف 2 شخصیات ہیں جن کے بارے میں خوشی سے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی اور ایک حضرت کے چچا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ تعالی۔ ان 2 کے علاوہ شاہ ولی اللہ کو بطور شاہ ولی اللہ کے سمجھنا یہ کسی نے بھی حق ادا نہیں کیا اور دھیان دیا نہیں۔ بعض اوقات کہا یہ جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ مشکل بات کرتے ہیں، بات مشکل کی نہیں ہے، بات آپ کے ظرف کی ہے کتنا بڑا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے آپ کہیں اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے عرش کا تصور، اللہ تعالیٰ کا تصور، پھر اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کا تصور، پھر عرش کا کہاں پہ ہونا، پھر وسع کرسیہ السماوات والارض کا تصور، یہ ایسا تصور نہیں ہے جو کسی غیر مسلم کو آپ آسانی سے باور کروا سکیں کہ عرش کیا ہے اور اللہ کا بیٹھنا کیسا ہے۔ لیکن کیا اس مشکل بات کو کبھی ایسا ہو سکتا ہے ہم کہیں چھوڑو جی یہ مشکل بات ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بڑی مشکل بات ہے، اس کی پرواہ نہ کی جائے؟ ہر عقیدے والی کتاب الرحمن علی العرش استویٰ پر بحث کرتی ہے، لیکن ہم شاہ ولی اللہ کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں ان کی اصطلاحات مشکل بہت۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب آب حیات ہے، آپ بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لیجئے، وہ یہ کہے گا کہ یہ اتنی مشکل کتاب ہے کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ آب حیات لفظ کو دیکھیں کہ زندگی کا پانی، یہ حضرت کی کتاب کا بنیادی موضوع کیا ہے کہ زندگی کیا ہے، یا زندگی کہاں سے آئی، زندگی کی ابتدا کیا ہے، زندگی کے حدود و قیود کیا ہے۔ یہ دنیا کا مشکل ترین مسئلہ ہے کہ جامد چیز میں سے متحرک چیز کیسے پیدا ہو جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یخرج الحی من المیت، زندوں سے مردوں کو اور مردوں سے زندوں کو پیدا کیا جاتا ہے، تو یہ آب حیات کا موضوع ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھا جائے کہ آب حیات کوئی کتاب ہے تو شاید ہم نہیں جانتے ہوں۔ شاہ ولی اللہ کے مشکل باتوں میں سے ایک بات ان کی وسعت ہے۔ دیکھیے اسلام نے ہمیں وسعت دی ہے، اور اتنی وسعت دی ہے کہ قرآن کریم میں اگر یہ گننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا کتنا ذکر کرتے ہیں، شاید ہی قرآن کریم کا کوئی صفحہ ہو جہاں آسمان اور زمین کا تذکرہ نہ ہو۔ لیکن آسمان کی وسعت کتنی ہے یا زمین کی جو وسعت ہے وہ کتنی ہے، میرے محترم آج ہم خود نہیں اس کو جانتے۔ ہماری ذہنی تنگ دامانی کا یہ عالم ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بات پر آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے لیے فرقے بن جاتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے چھوٹے سے مسئلے پر آج کل وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ وہ مینگل صاحب نے کوئی بات کہی اور کچھ لوگوں نے
ان کی محاسبہ شروع کیا اور وہ ایک چل رہی ہے بات، چھوٹی سی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو آسمانوں جیسی وسعتیں دیں جو ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم میں وہ آسمانوں کی وسعتوں کو آپ کے تشت ازبان کر دیتے ہیں کہ وسعتوں کا مطلب کیا ہے، یہ وسعت ہے کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا کہ میں جب یورپ میں گیا تو مجھے گمراہ ہونے میں کوئی چیز نہیں بچا سکتی تھی، اگر کسی نے بچایا تو وہ شاہ ولی اللہ تھے، اس لیے کہ جب میں شاہ ولی اللہ کو پڑھتا تھا اور دوسروں کی باتیں دیکھتا تھا تو میں دیکھتا تھا شاہ ولی اللہ تو ان سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے محترم موجودہ دور یہ مادیت کا دور ہے، لوگوں نے مادیت کو اصل سمجھ لیا ہے، یہ موجودہ دور عقل کا دور ہے، انٹلیکچویلٹی کا دور ہے، یہ ذہانت کا دور ہے، لوگوں نے اس کو اصل سمجھ لیا ہے۔ کانٹ کا ایک چھوٹا سا رسالہ اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے جس میں اس نے روشن خیالی کا نام بتایا۔ آج کی روشن خیالی یہ ہے کہ آپ روحانیت کو انکار کر دیجئے اور مادیت کا اقرار کر لیں، اور مادیت کیا ہے؟ آپ کا ہونا مادیت ہے، میرا ہونا مادیت ہے، میں ہوں اس لیے کہ میں ہوں، اور آپ ہیں اس لیے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چیز ہو نہیں سکتی وہ ہے بھی نہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہے، تو ابھی جو کانٹ کا جو لیٹسٹ ورژن تھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا، اس کا نام تھا اسٹیفن ہاکنگ، ابھی مرا ہے، اس کی ایک کتاب ہے اور وہ لکھتا ہے پوری کتاب اسی پر، اور میں نے اسی لیے شوق سے پڑھی کہ یہ بیچارہ پھرا کہاں ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں پوری کائنات میں گھوم کر آ گیا ہوں، مجھے اللہ کہیں نہیں ملا۔ یہ ان کی سائنس ہے، یہ ان کی مادیت ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لمحات کے پہلے 2 لمحوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ایک حقیقت بنا کر سامنے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سطحات کے ابتدائی سطحوں میں اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ اللہ کو مانے بغیر، روحانیت کو مانے بغیر، انبیاء نبوت کو مانے بغیر، اللہ تعالیٰ سے نازل کردہ وحی کو مانے بغیر، اور اس دنیا کے ماوراء پورے ایک نظام کو مانے بغیر کوئی آدمی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ آج کی مادیت کی انتہا وہ مادہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مادہ تو اس کائنات کے ایک ایسا جزو ہے جو لم یکن شیئا مذکورہ کے ضمن میں آتا ہے، تو وہ اس قابل بھی نہیں کہ اس کا ذکر بھی کیا جا سکے۔ اس لیے میرے محترم، میں عرض صرف یہی کرنا چاہ رہا ہوں آج اس شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے سیمینار کے توسط سے اور حضرت پیر صاحب اشرفی صاحب کے توسط سے کہ ہمیں شاہ ولی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں شاہ ولی اللہ سے تعلق جوڑیں اور ایسے جوڑیں جیسے شاہ ولی اللہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، تو آپ کو قاسم نانوتوی سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو اور قاسم نانوتوی کو سمجھ لیں، تو ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ شیخ الہند کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیخ الہند کیا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دیوبندیت کس چیز کا نام ہے، حیاتی ہونے کا یا مماتی ہونے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دیوبندی کس کا نام ہے، جو دیوبند سے فارغ ہو گیا، یہ دیوبندیوں کے کسی مدرسے سے فارغ ہو گیا۔ میرے محترم، دیوبندیت نام ہے شیخ الہند کی فکر کا، دیوبندیت نام ہے قاسم نانوتوی کی فکر کا، دیوبندیت نام ہے شاہ ولی اللہ کی اس فکر کا جس کو ہمارے اسلاف نے دارالعلوم دیوبند کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور ہم نے اگر اس کو پس پش ڈال دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جاگ جائیں، اور یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے، یہی خاکہ ہے، اور یہی ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے۔ آخر میں آپ سب حضرات کا بھی اور شفیع صاحب کا، مولانا شیخ عبدالحفیظ صاحب کا اور غضنفر صاحب کا، خاص طور پر مولانا زاہد صاحب کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں
اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بزم کو آباد کیا اور اس کو 4 چاند لگائے۔ اللہ تعالی ہمارا تعلق بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ اسی طرح قائم فرمائے جس طرح کے ہونا چاہیے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ جزاک اللہ۔